الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا. حضرات، علماء کرام، معزز سامعین اعظام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 3 ربیع الثانی 1423 ہجری مطابق 14 جون سن 2002 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الرس کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات سے لب کشائی یا گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب یا امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے. یہ مسلمان آج کیوں پستی اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑے ہی اختصار کے ساتھ قرآن کریم ہی کے اندر، قرآن کریم ہی کی روشنی میں ہم اپنی اس بیماری کو ڈھونڈیں گے اور اسی کے اندر اس کا علاج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تلاش کریں گے. بس ضرورت ان دلوں کی ہے، ضرورت ان ذہنوں اور دماغوں کی ہے، ضرورت ان اللہ کے بندوں کی ہے جو اللہ عز و جل کے ان مقدس نصیحتوں کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنا لیں اور اپنے دلوں میں بسا کر عزت اور بلندی کی معراج حاصل کر لیں. ان لوگوں کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ کے ہمارے محترم معزز شیخ شاہد مدنی حفظہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس بات کا علم سب کو ہے، سب کو معلوم ہے اس کے اسباب کیا ہیں، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 10، لیکن من باب تذکیر، نصیحت کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر
میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو آ رہے ہیں، شب و روز سفر کی مسافتیں، سفر کی مشکلات برداشت کر رہے ہیں، اور آج رات یہاں، کل رات وہاں، پرسوں رات وہاں، بڑی لمبی کار ڈرائیونگیں کر کے، بہرحال پتہ نہیں کیوں یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ گزشتہ سال بھی میں آخری مرحلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اس سال بھی، خیر ابھی یہ دورہ تو ہمارا پورے بریدہ کا نہیں ہوا ہے، یہ اچانک ہمیں اچک لیا ہے آپ کے ہمارے محترم بزرگ شیخ شاہد صاحب نے، ورنہ میں ہاتھ میں آنے والا آدمی نہیں تھا، میں صرف ایک پروگرام کے لیے آیا تھا، واپس جانے والا تھا۔ لیکن بہرحال اللہ عز و جل کا یہ فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ آپ حضرات سے ملاقات اس نے لکھی تھی، اور یہ پیارے پیارے بھائیوں کے چہرے دیکھنا مقدر تھا، اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ واللہ جسمانی طور پر سر میں بھی درد مجھے محسوس ہو رہا ہے، تھکان بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے، لیکن بہرحال آپ حضرات کی یہ پیاری حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم جو کہیں جو سنیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ سوال پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں، یہ سوال ہر ایک شخص کے دماغ میں اٹھتا ہے کہ آخر ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں، یا ہم ذلت و پستی کی ان گہرائیوں میں کیوں سانس لے رہے ہیں۔ اس کا جواب بھی مختلف انداز سے مختلف مفکرین، علماء، اہل علم، اہل اسلام اپنے علم اور اپنے تقوی اور اپنی دانش کی روشنی میں امت کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں۔ وہ جوابات کیا ہیں؟ قبل اس کے کہ میں وہ جوابات آپ کی خدمت میں رکھوں اور ان کا ایک تجزیہ یا ان کا ایک نقد یا اس کے اوپر ایک بات میں رکھوں قرآن و سنت کی روشنی میں نے جن چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سب سے پہلے آئیے ان آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری تقریر کا نچوڑ یہ آیتیں ہیں، اور میرا دماغ یا میرا موڈ آج یہ ہے کہ قرآن ہی کی روشنی میں آج میں کچھ آپ کو بتلاؤں، ادھر ادھر نہ لے جاؤں۔ بالکل قرآن ہی پڑھیں، قرآن سنیں، قرآن ہی کے اندر مرض بھی ہے، علاج بھی ہے، زیادہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ زیادہ تفصیلات۔ ہم اپنے لوگوں کے دماغوں میں فالتو باتیں ادھر ادھر سے بھر دیتے ہیں، یہ کہانیاں، وہ افسانے، وہ واقعات، وہ قصے بیچاروں کے دماغ میں وہ چٹپٹی چیزیں رہ جاتی ہیں، قرآن و سنت کی باتیں غائب ہو جاتی ہیں، اور کوئی بات ہوتی ہے تو بیچارے قصے اور کہانیوں کے سہارے لے کے دلائل دیتے ہیں۔ یہاں سعودیہ عربیہ میں آپ رہتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہم بھی رہتے ہیں، علماء اور مشائخ کے محاضرے سنتے ہیں، اللہ کی قسم میں تو خطبات بھی سنتے ہیں، قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول، اتنا تو سمجھ میں آتا ہوگا نا کہ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبوں میں، تقریروں میں، جدھر دیکھو یہی سوال۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں جب یہاں کے لوگ سنتے ہیں، ایک تقریر 75 دفعہ سنتے ہوں گے، یاد ہو جاتی ہے، قرآنی آیتیں حفظ ہو جاتی ہیں، ان کی زبان ہے بھائی، وہ مسئلے، وہ مسائل، وہ باتیں ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہو جاتی ہیں۔ اب اگر آپ سے وہ کوئی بات کرتا ہے، ایک عام آدمی جسے آپ جاہل سمجھتے ہیں، جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دین سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہوگا، لیکن جب وہ سعودی بھی بات کرتا ہے تو قال اللہ قال رسول ہی کی بات کر دیتا ہے، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے یہ کہا ہے، نبی نے یہ فرما دیا ہے۔ لیکن ہمارے اپنے اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ 2-4 حدیثیں آپ کو یاد ہیں تو سر کھجلانے لگیں گے۔ ماشاءاللہ دیکھا یہ جاتا ہے اگلی صف میں رہتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں، صافے لپیٹتے ہیں، لیکن ان سے کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پاک سنا دو، نہیں سنا پائیں گے بیچارے۔ کیوں؟ اس کی، لیکن اگر ان سے کہو قصے، کہانیاں، افسانے، واقعات، فلانے بزرگ نے فرمایا، فلانے حضرت کا واقعہ، فلانے قبلہ، فلانا خواب، فلانے بشارات، فلانے بات، تو دنیا بھر کے آپ کھڑے ہو کر کے آپ دیکھیں، کھڑے ہو کر کے تقریریں کرتے ہیں۔ تقریریں کیا کرتے ہیں؟ یہی قصے کہانیاں رہتی ہیں ان کی، سفر نامے بیان ہوتے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا دماغ اصل میں ہمارے لوگوں نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کا۔ آپ لوگ وہی چیز سننے کے عادی ہو گئے ہو، اللہ رسول کی باتیں سن کر چڑھاتا ہے شیطان، جیسے بھاگ جاتے ہیں لوگ، جیسے اللہ کی بات شیطان سن کر کے بھاگتا ہے، ایسے ہمارے انسان بھی سن کے بھاگتے ہیں۔
کہ میں یہ تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں. لیکن اللہ جنہیں ہدایت دے دیتا ہے، جب وہ خود قرآن کھول کر کے پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم ان کا دل کھلتا جاتا ہے، ہر بات ان کی سمجھ میں آتی ہے. اور وہ یہ سوچتے ہیں نہ جانے کیسے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ارے ایک غلام کو اپنے مالک کی بات نہ سمجھ میں آئے، وہ کیسا غلام ہے بتاؤ ذرا؟ ہم نوکر ہیں کس کے، ہم بندے ہیں کس کے، ہم غلام ہیں کس کے؟ اگر آپ اپنے کفیل کی زبان نہ سمجھیں، آپ کو وہ پیسے دے گا، وہ تنخواہ دے گا؟ آپ وہ کہے کہ ذرا سا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں سوراخ کر دو، آپ دیواری ڈھا کے کھڑے ہو جائیں، تو کیا کرے گا وہ؟ کل کو خروج لگا کے بھیج دے گا، بھیا باولا ہے یہ، اس کو میں نے کہا سوراخ کرنے کو، پوری دیواری ڈھا کے بیٹھ گیا یہ. تو الٹی سیدھی حرکتیں کرو گے. سب سے پہلے اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ 10 دفعہ کفیل سے کہو گے میں سمجھا نہیں، پھر سے بتا دو پلیز، پھر سے بتاؤ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تب وہ بیچارہ یہ بھی سوچے گا کہ بھیا اس کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، ایسا کرو اسی کا ہم زبان کوئی پکڑ کے لاؤ، وہ ہم اس کو میں بولوں گا، وہ اس سے اچھا جانے گا، وہ بتا دے گا. تو بیچارہ وہ کوشش کرے گا. لیکن آپ بغیر سوچے سمجھے بس ہاں 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 بالکل بالکل، وہ کہے کچھ اور آپ کریں کچھ، تو کیا ہوگا؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ صرف کام کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ صرف سجدے کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، نہ، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. تو صرف اٹھک بیٹھک نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کرنے کیا گیا ہے. تو یہ بھی سوچو ہم عبادت کیسے کریں، ہم اس کی غلامی کیسے کریں، ہم اس کی بندگی کیسے کریں. نہ کہ صرف بس پانی ڈالے جاؤ گاجر میں جائے یا مولی میں، نہ، بلکہ پتہ لگاؤ گاجر میں کی ضرورت ہے یا مولی میں جانے کی ضرورت ہے. تو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت و بندگی کرنے کا حکم دیا، اس طرح سے عبادت و بندگی کرو گے، اس طرح سے کرو گے، اس طریقے سے، اس ڈھنگ سے، اس سلیقے سے کرو گے، تب تو اللہ قبول کرے گا. نہ کہ اپنی منمانی، اپنی مرضی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سبحان ربی اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہو، اور آپ جناب عالی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر جوڑ کر کے نہ جانے کیا کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا یہ کرو، آپ نے اتنے کے بجائے اتنا کر لیا. نہ، یہ مطلوب نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اتنا مطلوب ہے کہ جتنا انہوں نے کہا اتنا کر لو، بس کافی ہے کافی کہ نہیں کافی؟ انشاءاللہ اتنا ہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. جائے کہ ہم دائیں بائیں اتنا بڑا تم چلہ لگا کر کے ادھر ادھر کی باتیں جوڑ کر کے کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آئیے ہم اور آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس سے بھی زیادہ آیتیں میں نے آپ کے لیے لائی ہیں. انشاءاللہ اس کی روشنی میں میں مرض بتاؤں گا، اور اس کے بعد اس کا علاج ہم بتائیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کے سوالات اور جوابات ہوں گے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. میں یہ سمجھتا ہوں علماء کرام کی معذرت کے ساتھ کہ یہاں اتقو یا کہیں بھی جہاں کہیں بھی تقوی کا نام آیا ہے، بچو، ڈرو، تو اس ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سراپا جو ہے کیا کہتے ہیں کانپتے اور لرزتے ہوئے سڑکوں پر، کونوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں بیٹھ کر کے کانپتے رہیں. یہ ہے ڈرنے کا مطلب. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہمیشہ خوف زدہ رہیں، ہمیشہ سکڑے مکڑے رہیں. نہ، ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں سے آپ کو منع کیا ہے ان باتوں کے کرنے سے بچو. وہ حرام، وہ ممنوع چیزیں، ان سے بچو. یہ ڈرنے کا مطلب ہے. ہاں، اب وہ ایک آدمی ہمیشہ کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، اور ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی ہے، اسے کو بھائی تو کانپ کیوں رہا؟ کہہ رہا بھائی ہم تو اللہ سے ڈر رہے ہیں بھائی، اس لیے ڈر رہے ہیں، اور شراب بھی پی رہا ہو. تو ایسا آدمی کہا جائے گا کہ اللہ سے ڈر رہا ہے؟ کہا جائے جھوٹ بول رہا ہے یہ مردود، شراب بھی پی رہا ہے، کہہ رہا کہ میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں، ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور نام بھی بھرتے ہیں جی ہمیں اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. ایسے لوگ ہیں. تو لیکن حالانکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، وہ اپنے کردار سے یہ ثابت کر رہا ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے یا جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان چیزوں کو آپ نہ کریں، ان چیزوں سے بچیں. اتقو، بچو، حق تقاتہ، جیسا کہ بچنے کا حق ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم کیسے اللہ سے ڈریں، اور اس کا حق کیا ہے، کس طرح سے؟ وہ کہہ رہا ہے جتنا حق ہے، تو ہمیں تو حق کا پتہ نہیں ہے کہ کتنا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے طاقت بھر، اپنی طاقت بھر ان برائیوں سے بچو. جہاں مجبور ہو جاؤ وہ بات الگ. ہاں، قد فصل اللہ
کیا ہے وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ؟ ما حرم علیکم، اللہ نے ان تمام باتوں کی تفصیلات قرآن میں بیان فرما دی ہیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، الا مضطررتم، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ، وہ بات الگ ہے، مجبور ہو گئے تو خلاص بات ہی ختم ہو گئی، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان باتوں سے بچو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ کی خفگی ہوتی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، ان تمام سب چیزوں سے بچو حق تقات ہی، جیسا کہ بچنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم مرو تو مسلمان ہو کے مرو، کافر ہو کے مت مرو۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام جو قرآن و سنت کا نچوڑ، جو قرآن و سنت جس کی بنیاد ہے، اساس ہے، اس کے اوپر تمہاری موت آئے، شرک، بدعات، خرافات، دلالات اور محرمات اور ان تمام سب چیزوں پہ تمہاری موت نہیں آنی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اے لوگو، اے مومنو، دوسرا حکم تمہیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرق، تفریق نہ پیدا کرو۔ تفریق کس کو کہتے ہیں؟ تفریق، جدائی، جدائی نہ پیدا کرو، جدائی، بٹوارا نہ کرو، بٹوارا، تقسیم نہ کرو، آپس میں تقسیم نہ پیدا کرو، آپس میں بٹوارے نہ کرو، آپس میں ٹولی ٹولی، نہیں سمجھ آئی؟ منع فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، تفرقے مت کرو، ٹولی ٹولی مت بنو، جماعت جماعت مت بنو، فرقے فرقے مت کرو، تقسیم مت ہو، بٹو مت۔ غور کرنا اس آیت کریمہ پر، میں آگے بڑھ رہا ہوں، آئے گی آیت پھر انشاءاللہ۔ اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے دنیا کے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ پھیر کر کے بھاگو گے، منہ پھیر کر کے اگر وہ بھاگیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہ بیان دو، کیا؟ اے لوگو اللہ کی اطاعت کر لو، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کر لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ تمہارا کام ہے بیان کرنا، پس اگر لوگ منہ پھیر کر کے بھاگیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تمہارا کام تمہارے ساتھ، ان کا کام ان کے ساتھ ہے، تمہارا کام یہ بیان فرمانا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا وَإِن تُطِيعُوهُ، لیکن اگر دنیا کے لوگوں تم اس نبی کی اطاعت کرو گے، اگر اس نبی کی تم پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، تہتدو، تو یہ نبی تمہیں سیدھی راہ چلانے والا ہے، یہ نبی جو بھیجا گیا ہے تمہیں صحیح راستہ بتلانے کے لیے آیا ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور میرا رسول کھلی کھلی تعلیم، بلاغ، کھلی کھلی تبلیغ، بالکل واضح کھلی کھلی دعوت لے کر کے حاضر ہوا ہے۔ میرے رسول کی باتوں میں کسی قسم کا ہیر پیچ، کسی قسم کی پوشیدگی نہیں ہے، بلکہ کھلی کھلی اس کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یعنی یہ تعلیم دینے کے بعد میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک وعدہ کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بیان دینے کے بعد میں اللہ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ تم میں سے اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ انہیں اس زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو اس زمین کا مالک اور خلیفہ بنایا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آیت کریمہ کی نہیں آ رہی؟ اپنے مالک کی بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو غلاموں؟ ہم سب غلام ہیں اپنے مالک، یہ تمہارے مالک کا پیغام ہے جو میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ اپنے مالک کی زبان بھاشا سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا بشرطے کہ تم ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔
کیوں اس سے پہلے لوگوں نے یہی کیا تھا تو اللہ نے انہیں اس زمین کا مالک اور خلیفہ اور حکمراں بنا دیا تھا۔ نمبر 1 تم خلیفہ اور مالک اور حکمراں بن جاؤ گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور سنو، کسی قسم کی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بھوک ہڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں بہنوں کے ہاتھ میں قرآن دے کر روڈوں پر لیفٹ رائٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اپنا پسندیدہ دین بھی اس ملک میں جاری کر دیں گے، دین اسلام کو ہم جاری کر دیں گے۔ نمبر 2 نمبر 3 سنو، اللہ فرماتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، دین بھی جاری ہو جائے گا، تمہیں حکومت بھی مل جائے گی، دین بھی جاری ہو جائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِهِمْ أَمْنًا، جتنے ٹیررسٹ ہیں، جتنے دہشت گرد ہیں، جتنے آتنکواد ہیں، جتنے امن و شانتی کو بھنگ کرنے والے ہیں، جتنے دیش اور وطن اور ملک کے بھچک ہیں، جتنے بھی ناگ ہیں، جتنے بھی ناگ دیوتاؤں کے پجاری ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ ان سب کو مٹا کر امن و شانتی عطا فرما دے گا اس دیش میں، اس ملک کے اندر امن و سکون پیدا ہو جائے گا۔ ارے بھائی ایک بادشاہ بن کے کیا فائدہ جب سارے کے سارے ماؤوادی پھر رہے ہوں۔ نیپال میں رہا مہاراجہ شری پانچ برندر مہاراج کے کو سوٹ کر دیا بیٹے نے، پورا خاندان پورا رجواڑا چلا گیا، اب چچا بیٹھا ہوا ماؤوادی ناکوں میں دم کیے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں ایک بھائی نے یہ بھی بتلایا کہ یہ ماؤوادی خود اس راجہ نے بنوائے، وہ راجہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے چچا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ جمہوریت ختم ہو، راجہ رانی کا پھر دور آ جائے۔ تو جب جمہوریت میں یہ ہو رہا ہے، سیکولرزم میں یہ ہو رہا ہے، کیوں اب اس کے خلاف لوگ اٹھائیں گے بھائی یہ نہیں چاہیے ہمیں راجہ والا حکمران چاہیے، تو وہ فٹ سے کہہ دے گا راجہ تو میں ہی ہوں، خلاص چلو پھر وہی راجہ رانی کی حکمرانی چالو ہو جائے گی۔ المہم دنیا ہے، دنیا بھائی جنتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے گیم کھیلتی ہے اس دنیا کی سنہاسنوں کو اپنانے کے لیے، لوگ نہ جانے کیا کیا بیچتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے گیم کھیلتے ہیں، اور سمجھنے والے بھی ماشاءاللہ وہ بھی سمجھ جاتے ہیں جو اس کے دماغ میں کبھی آیا بھی نہ ہوگا۔ تجزیہ نگار اور سیاستدان نہ جانے ایسی ایسی وہ باتیں کہہ دیں گے جو اس کے دماغ میں بھی وہ بات نہ آئی ہوگی۔ المہم اللہ رب العزت نے 3 باتیں فرمائی ہیں کہ تمہیں حکومت دے دے گا، دین کو جاری کر دے گا۔ نمبر 3 اس دین کے اس ملک یا اس وطن، اس دیش یا اس شہر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے امن و سلامتی کا راج ہوگا، سکون و اطمینان پیدا ہو جائیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بڑی سخت کڑک شرط لگا رہا ہے پاک پروردگار۔ یعبدوننی، شرط یہ ہے ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے۔ اے اللہ اب کون سی شرط رہ گئی؟ اسی کو تو مومن کہتے ہیں، اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں جسے تو نے پہلے کہہ دیا ہے۔ تیرا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تیرے اوپر ایمان لائیں اور تیری ہی کیا کریں؟ عمل صالح کریں۔ آخر میں شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے وہ مومن اور عمل صالح کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ٹھیک ہے ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، عمل صالح کے دعوے دار ہیں، لیکن بہت سارے ایمان لانے والے ایسے بھی ہیں اکثرهم وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر شرک کے دلدلوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سنو دین بھی ہم جاری کر دیں گے، ملک بھی دے دیں گے، امن و سکون بھی دے دیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ یہ شرط کتنی کڑی ہے نا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ ہمارا نظام اور حکومت پانے کا ایک نسخہ کیمیا میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کفر کرو گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ یہ سورہ نور ہے، سورہ نور معلوم ہے، سورہ نور جس میں زنا کی اور دیگر آیتوں کا اور عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو سورہ نور سکھاؤ، کیونکہ اس میں بہت سارے احکام عورتوں کے موجود ہیں۔ سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ عورتوں کو۔ تو یہ اس میں سے میں نے یہ منتخب کیے ہیں یہ آیتیں، اسی سورہ نور کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 54، 55، 56 پڑھتے جائیے آپ۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ واتوا الزکات، اور اے لوگو نماز کو قائم رکھنا، شرک نہ کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ واتوا الزکات واطیعوا الرسول، واطیعوا الرسول، واطیعوا الرسول، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت و پیروی کرو۔ بات عجیب و غریب سی لگ رہی ہے، ارے نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، تو پھر اطیعوا الرسول لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں کہنا یہ مسئلہ یہ سمجھ آ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، نماز پڑھنے کا حکم تو میں دیتا ہوں، نماز پڑھنے کا حکم تو میں دیتا ہوں، زکوٰۃ دینے کا حکم تو میں دیتا ہوں، لیکن اس کا طریقہ، اس کا انداز، اس کا ڈھنگ، اس کی ہیئت، نماز کیسے پڑھی جائے، کیسے رکوع کیے جائیں، کیسے سجدے کیے جائیں، کیسے قیام کیا جائے، کیسے تشہد پڑھے جائیں، کیا 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 جائے، کیسے اٹھا جائے، کیسے بیٹھا جائے، زکوٰۃ کتنی دی جائے، کیسے دی جائے، کن کن چیزوں میں دی جائے، کب دی جائے، یہ تمام ڈھنگ اور طریقے واطیعوا الرسول تمہیں رسول سے لینے پڑیں گے، میرے حبیب سے لینے پڑیں گے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور یہ سب دونوں تینوں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب رسول کی نگرانی میں ہونے چاہیے، رسول کے فرمان کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر ایسا تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی برکھا برسائی جائے، امن و شانتی کا، سکون کا کی برکھا اور بوچھار آئے، اس کی خوشبوئیں تمہارے درمیان پھوٹیں۔ لعلکم ترحمون، معلوم یہ ہوتا ہے رسول کی اطاعت کرو گے، رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا، اور اگر ان کی اطاعت و فرما برداری رسول کی نہیں کرو گے تو اللہ رحم فرمائے گا، اللہ رحم نہیں بلکہ ذلت اور رسوائیاں نازل فرمائے گا۔ وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، رواہ احمد فی مسندہ، امام احمد نے اپنی حدیث کی کتاب مسند میں اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذلت و رسوائی اس قوم کے اوپر تھوپ دی جائے گی جو میرے لائے ہوئے دین کی مخالفت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں میری تقریر ختم ہو چکی ہے، آیت کریمہ کی اس تفسیر اور توضیح کی روشنی میں میں اپنی تقریر کا پورا نچوڑ آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن نہیں، آئیے ذرا قرآن کی مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں۔ میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کے اندر ذلت و رسوائی، یہ ترجمہ قرآن کریم تھا جو میں نے شروع میں تلاوت کیا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے تجزیے کیے ہیں، امت کیوں ذلیل ہو رہی ہے یا مسلمان کیوں ذلت و رسوائی کے غار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ دماغ رکھنے والے لوگ ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ ہمارے درمیان کے علماء طبقے کے لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی مسلمان اس دور میں ذلیل و رسوا اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر دنیاوی علوم اور ٹیکنالوجی کی کمی۔ مسلمانوں کو چاہیے عزت حاصل کرنے کے لیے کافروں سے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کے لیے ٹیکنالوجی حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ ٹیکنالوجی اور زمانے موجودہ دور کے علم حاصل کریں، تب جا کر کے وہ اس دنیا کے اندر ترقی حاصل کر سکتے ہیں، یہ کہنا ہے ان کا۔ لیکن میں کہتا ہوں ایک ادنا سا طالب علم، یہ نہ کوئی سوچے کہ میں دنیاوی علوم کا مخالف یا ٹیکنالوجی یا علوم جدیدہ کا میں مخالف ہوں، نہ ہرگز نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سراسر باطل اور یہ سراسر غلط فکرہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں، دولت نہیں، اس وجہ سے ذلیل و رسوا ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ سراسر فراڈ، ایک قسم سے کافروں کی ذہنیت کی عکاسی کرنے والی باتیں ہیں، ان کی ترجمانی کرنے والی باتیں۔ ہم نے دیکھا کہ دلیل اس کی میں بتاؤں آپ کو، ہم نے دیکھا کہ دنیا کے وہ لوگ جو تہذیب و تمدن سے بالکل ناواقف تھے، جو لباس اور معاش کے اندر بالکل فقیر اور غریب اور مسکین قسم کے تھے، چمڑے کا لباس یا پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، ہم نے دیکھا کہ اس دور کی، اپنے دور کی سب سے بڑی سپر پاور، اعلیٰ قوت قیصر و کسریٰ رومیوں کے دربار میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھوں میں تلوار اور زبانوں پر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر روم کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں، اور رومیوں نے جو قالینیں بچھائی ہوئی ہیں سبز اور اس کی ریشمی قالینیں، ان کے تکیوں میں اپنے اونٹ کو، اپنے خچر کو باندھ رہا ہے وہ صحابی رسول، اور تیر اور انیاں لے کر کے جو ہے رستم کے دربار میں جا رہا ہے۔ رستم حیران و ششدر، یہ کون سا ہے اتنا نڈر اور اتنا بے باک، ہمارے دربار میں جو آتا ہے رکوع اور سجدے کرتے ہوئے آتا ہے، یہ اپنے خچر کو دربار میں لا کر ہمارے ریشمی تکیوں سے باندھ رہا ہے۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے ایک ادنا سے کمانڈر طالب علم تھے، لیکن جرأت اور قوت کا عالم یہ تھا، اکیلے تنے تنہا نبی کا پیغام لے کر کے گئے اور خچر کو باندھا اور دربار میں پہنچے۔ کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ مذاقاً اس نے تمسخر اڑایا رستم زمان نے۔ حضرت ربیع بن عامر نے اس وقت جو بات کہی تھی اس کے دربار میں سنہرے حرفوں سے تاریخ کے پنوں پر آج بھی وہ بات لکھی گئی ہے اور وہ موجود ہے۔ حضرت ربیع بن عامر نے جواب دیا تھا اور نہایت ہی طاقت بھر اور قوت بھری آواز میں جواب دیا تھا دربار میں، کہا تھا ہم وہ ہیں نحن عباد اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کس کے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اتینا لنخرج عباد اللہ من عباد الناس الى عباد اللہ، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے۔ دیکھو کلمے کے اوپر غور کرنا، قرآن میں اللہ نے ایک صفت بتائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت کا لقب اے نبی کی امت کے لوگوں میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے اخرجت للناس، کیونکہ تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے ہم نے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ربیع بن عامر، ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر پھر اللہ کے غلام بناتے ہوں، ہم اس لیے آئے ہیں اور ہم وہ ہیں۔ یہ جواب تھا اس داعی اعظم اور داعی مبلغ اعظم کے ایک ادنا سے شاگرد حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سوچیں کتنی طاقت رہی ہوگی اس شخص میں، بادشاہ وقت کے سامنے وہ شخص کھڑا ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اور اس کی توہین کر کے اس طرح سے وہ جواب دے رہا ہے۔ آج تو ہم اپنے پڑوسی کو اسلام کے بارے میں تعارف کراتے ہوئے لرزہ برانداز ہو جاتے ہیں، اتنا تو ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا جتنا اپنے ملک میں اپنا دین پیش کرنے سے ہم ڈرتے ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ بال ٹھاکرے کے سامنے جا کر کے کوئی مسلمان دین کہہ دے تو اچھوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، بھیا بدھوا دے گا، مار ڈالے گا، قتل کر دے گا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ہے ایمان کی کمزوری، تمہیں گویا اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ تم تو یہ مانتے ہو کہ مارنے والا وہی، جلانے والا وہی، سکھ دینے والا وہی، دکھ دینے والا وہی، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، مانتے ہو عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت کہتے ہو، لیکن اس کے اوپر تمہارا خود وشواس، تمہارا خود یقین، تمہارا خود عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ جبھی تو ڈرتے ہو بڑے بڑے سلطان بڑے بڑے لوگوں کے درباروں میں دین کی دعوت پیش کرنے سے۔ لیکن وہ کیسے تھے؟ پردیس میں جا کر، اس کے ملک میں، اس کے دربار میں جا کر اور وہاں دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس رستم زمان کو جو اپنے وقت کا بہت بڑا طاقتور تھا، آدمی تھا، پہلوان تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ عجیب عرض تو میں نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ وہ بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے عالم تھے، ان کے پاس اس وقت کے بڑے بڑے اسلحے تھے، بڑے بڑے درعیں تھیں، بڑے بڑے تلوار، بڑے بڑے گھوڑے تھے اور قیمتی انداز میں سب کچھ دولتیں لیس تھے وہ، لیکن یہ تیر اور تلوار ہاتھوں میں لینے والے بیچارے لکڑیوں سے چلنے والے بالکل بے بہرا تہذیب و تمدن سے ناواقف نبی کے دربار سے نکلے۔ لیکن دیکھیں آپ تعلیم کیا دے رہے ہیں، تعلیم جا کے روب کہاں ڈال رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا دولت یہ کسی بھی کو عزت نہیں دے سکتی ہے، یا ٹیکنالوجی یا علوم عصریہ یہ مسلمانوں کی ذلتوں کے اور رسوائیوں کے اسباب نہیں ہیں۔ ذلت و رسوائیوں کے اسباب کون سے ہیں؟ اللہ اکبر! آؤ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن ہمیں بتلاتا ہے۔ اب بتاؤ قرآن سے بھی بھلی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ فإن أصدق الكلام كلام الله، فإن أصدق الكلام كلام الله، سب سے بہترین کلام، سچا کلام کون سا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ
علیہ وسلم سب سے سچا، صاف اور ستھرا کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے سچی اور پکی تعلیم اور علم اور ہدایت اور رہنمائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ اب آئیے ذرا قرآن کریم کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہمارے درمیان موجود ہے، 3 اہم باتیں اس کے اندر ہیں۔ یہ نچوڑ میں بتلا رہا ہوں پورے قرآن کا، آپ مطالعہ کریں پورے قرآن کا۔ اللہ ہم کو بھی آپ کو سب کو توفیق دے کہ کم از کم اپنی زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے اس بھیجے گئے ٹیلی گرام کو اپنی نظروں سے دیکھ لیں۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے اخوان، بات بتلاتے ہیں ہماری اس دعوت پر بیچارے لبیک کہتے ہوئے وہ کہتے ہیں ربائی صاحب ہم نے آدھا قرآن کا ترجمہ ماشاءاللہ پورا کر لیا ہے، آدھا باقی ہے، یا ہم نے 2 دفعہ قرآن پڑھ لیے، یا ہم نے 3 دفعہ ترجمے کے ساتھ قرآن سمجھ لیا۔ آج ہماری تمہاری غفلتیں یہی ہیں۔ اقبال نے 2 لفظوں میں یہ بات کہی تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تم قرآن کو مردوں پر پڑھتے ہو، قرآن کو قبروں پر پڑھتے ہو، قرآن کو میتوں پہ پڑھتے ہو، اور پڑھتے نہیں ہو، پڑھواتے ہو۔ خود پڑھو تو چلو کچھ فائدہ بھی ہو، پڑھواتے ہو۔ تمہیں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، نان کھٹائیاں، جلیبیاں اور کیا کہتے ہیں بریانیوں کے چکر میں تم چکر کاٹتے رہتے ہو۔ مولوی بیچارے انر ٹپو جیسا بھی جیسا 2 10 پارے آپ کو بتا دیتا ہے، 3 4 قرآن ہم نے پڑھے ہیں، جبکہ اس نے ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ اور آپ کہتے ہو ٹھیک ہے ہماری اماں کو بھیج دو، اس سال ثواب کر دو، 4 قرآن 10 قرآن 20 قرآن 50 قرآن۔ مولوی کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کو کیا، ہم سے پوچھو، ہم جانتے ہیں میرے بھائیوں، ہم نے بھی پڑھے ہیں یہ سپارے، اس لیے تمہیں بتلا رہے ہیں کہ آئندہ دھوکے میں نہ آنا۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، ہم جاتے تھے پڑھنے کے لیے اور کبھی ہم نے جو 1 صفحے یا 2 صفحے سے زیادہ پڑھے ہوں، اللہ شاہد ہے واللہ، اور ہم ایک دوسرے کو حافظ جی ہی بولتے تھے تاکہ گھر والا یہ سمجھے کہ ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے حافظ جی لوگ ہیں۔ اس بیچارے کو کیا معلوم، اس نے تو گیا ہے مدرسے میں دعوت دیا ہے، رکشے کا کرایہ، دلی کی میں بات بتا رہا ہوں، رکشے کا کرایہ 20 روپے دیا ہے، 25 روپے دیا ہے کہ مولانا صاحب آ جائیے گا۔ ہم 15 لڑکے جاتے تھے اور دروازے پہ پہنچو، وہی کھراٹے لے کے فجر کے بعد سو رہا ہے، اس کو کہاں، جب جاتے دروازہ کھٹکھٹاتے تو میاں بھی اٹھ کر کے فٹافٹ چاندنی ودنی بچھا دیتے، ہم سپارے لے کے جا کے بیٹھتے پڑھتے، اور جناب علی ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے، وہ کہتا 4 قرآن چاہیے، حافظ جی سے 4 قرآن چاہیے، ٹھیک ہے 4 قرآن مل جائے گا۔ واللہ بتلا رہا ہوں فجر سے لے کر 8 بجے تک پڑھتے تھے، اور 8 بجے 1 گھنٹے میں کوئی 4 قرآن دے سکتا ہے؟ 4 قرآن جناب خیر ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو گھوڑے میں 1 پاؤں ڈالا اور دوسری طرف پاؤں پھینکتے ہوئے قرآن خلاص کر دی ہمارے بزرگ نے۔ ہاں ایسے لوگ بھی کرامتیں بیان کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور یہ جھوٹے قصے اور کہانیاں حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ ان کو غیرت نہیں آتی، بے حیاؤں کو شرم نہیں آتی، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جاہلو اللہ کے لیے سدھرو، جہالت کا ننگا ناچ نہ ناچو، نبی کے صحابہ پر یہ جھوٹی بہتانیں تہمتیں نہ لگاؤ، اللہ کے لیے ان ملانوں کے منہ پر مار دو وہ کتابیں جن کتابوں میں ایسی بکواس اور خرافات لکھی ہوں کہ ایک پیر ایک رکاب میں ڈالتے اور دوسرے میں ڈالتے ہی پورا قرآن خلاص۔ CD بھی ریوائنڈ نہیں ہوتی ہوگی اتنی جلدی جتنی جلدی یہ پورا ریوائنڈ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا ہے بھئی، یہ قرآن پڑھنا ہے؟ جہالت کی آخری سرحدوں کو چھونے والے یہ لوگ نہ جانے امت کو بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ المہم عرض کر رہا تھا میں میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ ان راہوں سے ہم گزرے ہوئے لوگ ہیں، ہم تمہیں بتلا رہے ہیں تاکہ آج کل اس دنیا میں تمہیں ہمیں عوام الناس کو ذلت و رسوائی کی طرف ڈھکیلنے والے مولوی ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم بھی تو ہو سکتے ہو، بے شک ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہم یہی شعور آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم کھلیں گے کب؟ جب یہ گریبان پکڑ کے پوچھو گے کہ جو بات تم بتلا رہے ہو رب کے قرآن کی ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کی ہے۔ اگر ہم بتاتے ہیں پھر تو ہم فرما بردار ہیں، نہیں بتاتے ہیں تو شیطانوں کے فرما بردار۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہی فکر ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، یہی دماغ اور ذہن امت کو دینا چاہتے ہیں۔ اور ہماری دعوت کسی جماعت، کسی پارٹی یا کسی شخصیت کے لیے یا کسی ملک یا دیش کی طرف نہیں، ہماری دعوت رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے۔ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، تمہیں جو بھی کہنا ہے کہہ دو، شیعہ کہہ لو، رافضی کہہ دو، وہابی کہہ دو، لہابی کہہ دو، جو بھی کہہ لو، تمہارے منہ میں زبان ہے، کہہ لو، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
آج تک ہم سنتے آئے ہیں، لیکن سرحدیں کٹ تمہاری ہی رہی ہیں، الحمدللہ کٹ کٹ کے تمہارے ہی لوگ آ رہے ہیں، اور جب ہماری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو آ کر کے روتے ہیں کہ ہم کہاں تھے ظلمتوں میں، ہم کہاں تھے تاریکیوں میں، یہی ملانے تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن اللہ شاہد ہے جو کبھی دیتے ہیں۔ اور جناب عالی اس کے اوپر جب ناشتہ آتا تھا، نان کھٹائیاں اور چائے اور بسکٹ اور پاپے دلی والے جانتے ہوں گے ماشاءاللہ، خوب دبا کے کرتے تھے، اوپر سے بیچارہ معافی بھی مانگتا، 200-250 روپے بھی دیتا کہ مولانا صاحب بیوی کی طبیعت خراب ہے، آپ لوگ کہیں ہوٹل میں کھا لیجئے گا کھانا، تو 150-200 لیتے تھے۔ اب آگے کیا ہوتا تھا وہ چھوڑیں، اس کا پیسہ کیا ہوتا تھا، وہ پھر اس میں لڑائیاں جوتم پیدار ہوتی تھی، ایک 15 پیسے بانٹتے تھے، کیونکہ 15 میں 200 روپے بانٹنا، 150 روپے بانٹنا، بے چونی ادھر آئی ٹنی ادھر گئی، اتنا تو زیادہ کیوں لے رہا ہوتا، یہ سب مدرسوں میں ہوتا تھا، لیکن وہاں تو ہم بڑے شریف بن کے آ جاتے۔ بہرحال اللہ نے وہ تاریکیاں بھی اس بندے ناچیز کو دکھائی ہیں، ان گلیوں سے بھی اور ان کوچوں سے بھی گزر کے آیا ہوں، اسی لیے ہمیں ان سب کا پتہ ہے۔ نانی کے آگے ننیحال کا بیان نہیں کیا کرتے، ہم سب دیکھ کے آئے ہیں، ان کے پکوان پھیکے ہیں، ان کے ڈیگوں میں جو بھی کھانے پک رہے ہیں وہ سڑ گئے ہیں، بدبودار ہو چکے ہیں، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور میں بتاؤں آپ کو، ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ سے محبت ہے، محبت نہ ہوتی تو جاؤ چاہو چولہے بھاڑ میں۔ ہمیں محبت اس لیے ہے کہ ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں، آپ ہماری مسجد میں آؤ، ہمارے پاس بیٹھو، ہماری کتابیں پڑھو، ہم آپ کو منع کرتے ہیں؟ لیکن ہمارے ملکوں میں کچھ پارٹیاں ایسی بھی ہیں کہ مسجدوں پہ باقاعدے لیبل لگائے ہوئے ہیں، یہاں بغیر ہماری اجازت کے کوئی تقریر نہیں کر سکتا، یہاں فلانے کی اجازت کے بغیر کوئی بیان نہیں دے سکتا، یہاں فلانا یہ نہیں، یہ فلانے کی مسجد ہے، دوسروں کو داخل ہونا کیا ہے؟ بنائے ہیں کہ نہیں بنائے ہیں بولو؟ یہ سمجھ لو، یہ وہی لوگ ہیں، چور کی داڑھی میں تنگے والی بات ہے، یہ بیچارہ ڈرتا ہے کہیں 1-2 آ گئے ہمارے 2-4 بندے پھوٹ کے چلے جائیں گے۔ واللہ بتلا رہا ہوں، اس لیے یہ خوف زدہ ہے، اس لیے یہ سائن بورڈ لگاتا ہے، اس لیے پابندیاں لگاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی آؤ تم پڑھو، سیکھو، قرآن پڑھو، ہم تمہیں کہاں منع کرتے ہیں؟ الحمدللہ اہلاً و سہلاً، لیکن پابندی وہ لگائے گھر کے دیوار خود کمزور ہوں، لیکن ہم پابندی نہیں لگاتے۔ پڑھو، تم پڑھو، سب دیکھو، لیکن مانو کس کی؟ عرش والے رب کی اور مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس سب کی سنو، سب کی، لیکن دلیل لو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج امت کو پستی اور ذلت کی طرف لے جانے والے علماء حضرات ہیں، اور اس امت کے برے علماء، مشرکین، بدعتی علماء، یہی برے، سب سے برے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان کے شر اور ان کے مکر اور ان کے قید سے محفوظ رکھے، بولو آمین، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیو، آؤ قرآن دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 علوم کا تذکرہ، 3 اہم چیزیں بتلائیں۔ اس قرآن کے اندر ایک تو آپ کو تاریخ ملے گی، پچھلی قوموں کی ہسٹری، تاریخ، اس کا اتہاس ملے گا۔ قوم سمود بھی ملیں گے، قوم عاد بھی ملیں گے، قوم بنی اسرائیل بھی ملے گی، عیسیٰ کی امت بھی، موسیٰ کی امت بھی، نوح کی امت بھی، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں اس حقیقت کو؟ تاریخ موجود ہے، اور اس تاریخ سے بہتر کسی کی تاریخ، جو تاریخ اللہ بیان فرمائے، وہ زمین کے اوپر لکھنے والا تاریخ نہ بیان کر سکتا ہے؟ اس کی تاریخ اس کی طرح ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، دونوں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بنانے والا ہے، یہ بنا ہوا ہے، بنا ہوا کبھی بنانے والے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ تاریخ بتا رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ ایک حصہ اس کے اندر تاریخ کا ہے، دوسرا حصہ اس کے اندر احکام کے اوپر مشتمل ہے۔ احکام، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ احکامات ہیں۔ نمبر 3، تیسرا حصہ عام طور پر عبادات کے اوپر مشتمل ہے، توحید اور شرک، توحید کی فضیلت، توحید کی اہمیت، توحید کا حکم، یعنی عقائد کے اوپر مبنی، عقیدے کی اصلاح پر مبنی۔ تو یوں سمجھ لو نا کہ ایک حصہ عقیدے کی اصلاح پر مبنی ہے، دوسرا حصہ اللہ احکامات پر مبنی، حلال اور حرام کی تفصیلات پر مبنی ہے، اور تیسرا حصہ تاریخ اور اتہاس اور ہسٹری اس کے اندر موجود ہے نا؟ یہ پورے قرآن کا ایک مختصر نچوڑ آپ کی خدمت میں رکھا۔
آئیے میں نہ احکامات سے تعارف کروں گا آج کے اس تقریر میں، نہ ہی میں عبادات سے کوئی تعارف کروں گا، میں صرف ہسٹری لیتا ہوں، تاریخ لیتا ہوں۔ قرآن ہمیں تو تاریخ بتلا، قرآن تو ہمیں اس ہسٹری بتلا، ہمیں تو پچھلی قوموں کا اتہاس بتلا، ہمیں تو بتلا۔ قرآن ہمیں ہسٹری بتا رہا ہے، اور قرآن میں بہت سارے قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، قوم عاد، قوم سمود اور بہت ساری قومیں ہیں، لیکن میں صرف ایک قوم کی اسٹوری، ایک قوم کی ہسٹری، ایک قوم کا اتہاس، ایک قوم کی تاریخ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور بڑی معروف قوم ہے اور آج تک وہ زندہ ہے اور ہمارے سروں پر مسلط ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ میں اس لیے اس قوم کو میں نے منتخب کیا کہ پچھلی قومیں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، ان کا حوالہ دوں گا تو شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب میں موجودہ قوم کا حوالہ دوں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائیں گی۔ وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل کون سی قوم تھی، یہ ذرا سمجھنے کی دیری ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا جتنی تفصیلات کے ساتھ اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے، کسی قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں بیان کیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آؤ ذرا غور کرتے ہیں۔ قرآن میں بہت ساری قوموں کے عروج و زوال، پستیوں کا تذکرہ ہے، اور اس قوم کا خصوصاً بنی اسرائیل کی عروج و زوال اور ان کی پستیوں کا تذکرہ ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قوم بنی اسرائیل یعنی انہی یہودیوں کے اوپر اپنے احسانات کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن کریم میں کہتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے قوم بنی اسرائیل تم میرے احسانوں کو یاد کرو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہیں کہتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ ارے سب سے بڑی نعمت جو ہم نے تمہیں دی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے تمام جہانوں پر تمہیں سب سے بڑا مقام عطا کیا ہوا تھا۔ فضیلت میں تمہارا ہم پلہ کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر تمہارے بالمقابل نہیں تھا۔ تم سب سے زیادہ اعلیٰ، تم سب سے زیادہ عرفہ، تم سب سے زیادہ عروج، تم سب سے زیادہ بلندی کے اوپر فائز تھے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ گولڈ میڈل اللہ نے عطا فرمایا تھا، ایوارڈ عطا فرمایا تھا، عظمت و فضیلت کا ایوارڈ بنی اسرائیل کو ملا ہوا تھا۔ جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے اور اپنی نعمتیں پھر تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی آل فرعون سے، فرعون کے قوم سے، فرعون کی قوم سے جب ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی، جو تمہارے اوپر قسم قسم کے عذاب لاتا تھا فرعون اور اس کے ماننے والے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو پکڑ پکڑ کر کے وہ فرعونی قتل کر دیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ مصر میں اس وقت دو قومیں تھیں، ایک بنی اسرائیل کی اور دوسرے فرعونیوں کی قومیں تھیں، اور ان دونوں میں ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی۔ تو بنی اسرائیل کو قتل کرنے والے یہی فرعونی ہوتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ دور اس دنیا میں گزر چکا ہے ان قوم بنی اسرائیل کے ساتھ میں کہ ان کے بچوں کو، ذرا غور کرنا، ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ان بچوں سے ذبح کیا جاتا تھا، آبرو ریزی کی جاتی تھی تمہاری عورتوں کی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور تمہارے لیے بہت زیادہ بلائیں اس وہاں موجود تھیں۔ تو کس نے نجات عطا فرمائی؟ بولو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نجات تمہیں ہم نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ، ذرا غور کرنا موجودہ اپنے حالات کو بھی، بوسنیا کو بھی، چیچنیا کو بھی، کوسوفا کو بھی، کشمیر کو بھی، ایرتریا کو بھی، فلپائن کو بھی، اور بھارت کے اندر جو مہا بھارت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے وہ بھی اپنے سامنے رکھو۔ تمہارے بچوں کو جلایا گیا کہ نہیں جلایا گیا؟ ان کی گردنوں کو نعوذ باللہ کاٹا گیا کہ نہیں کاٹا گیا؟ ماؤں کے پیٹوں کو چاک کیا گیا کہ نہیں چاک کیا گیا؟ اور ان پیٹوں سے نکالے گئے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے ان ماؤں کے سامنے کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ یہ آج حالت تمہارے ساتھ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بوسنیا کے اندر جو اجتماعی طور پر عصمت دریاں ہوئیں، جو ان نصرانی کرسچن بھیڑیوں نے
جو امن و شانتی کا علم لے کر ہندوستان پورے دنیا کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا تہذیب و تمدن اور بڑے وسیع القلب سمجھتے ہیں، ان بھیڑیوں کو ہم نے بوسنیا کے اندر بھی دیکھا جہاں جوان لڑکیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا تھا، اور آج بھی نہ جانے کتنی بہنیں اور مائیں، اور نہ جانے کتنی، اور ابھی کچھ دن پہلے ایک عورت نے ہاسپٹل میں اپنے بچے کا گلا دبا دیا، بوسنیا کی عورت نے اپنے بچے کو گلا دبا دیا، اور اس کے اوپر کیس برطانیہ کے اندر چلا اور چل رہا ہے، اور کیس یہ داخل کیا گیا کہ یہ ایک بچے کی قاتلہ ہے، لیکن اس نے یہ بیان دیا یہ بچہ ہمارے حقیقی شوہر کا نہیں، یہ ان درندے بھیڑیوں کا ہے جنہوں نے بوسنیا کے اندر ہمیں گرفتار کر کے زبردستی ہمارے ساتھ زنا کیا تھا۔ میں کیسے برداشت کروں کہ اس کی شکل و صورت کا بچہ میرے پیٹ سے پیدا ہو اور وہ میرے کوکھ میں پرورش پائے؟ میں نے پیدا ہوتے ہی میں نے اس بھیڑیے کا بچے کو ہم نے قتل کر دیا۔ ایسی بھی مائیں بہنیں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور سسکیاں اور ان کی آہٹ، ان کی بلبلاہٹیں اور ان کے چیخ و پکار ہمارے کانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ آج بالکل وہی نتیجہ ہے قرآن کریم جو بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آگے بڑھو، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یاد کرو اس گھڑی کو جب تم موسیٰ کے ساتھ بھاگ رہے تھے اپنے نبی کے ساتھ، اور دریا کو کراس کر رہے تھے، اور دریا کے کنارے پہنچے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا پریشان ہو گئے۔ ہم نے موسیٰ سے کہا عصا ڈالو، ہم نے اس میں ایک راستہ بنایا تمہارے لیے، تم اس راستے کو کراس کر کے باہر نکلے، پار ہو گئے، دریا پار ہو گئے، تمہارے پیروں کے تلوں تک بھی نہ بھیگے۔ ہم نے اس دریا کو سڑک بنا دیا، تلوں تک نہ بھیگے، لیکن جب فرعون اس کے اندر داخل ہوا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر کو جب وہ بیچ دریا میں پہنچے، ہم نے دونوں موجوں کو کہا کہ اے دونوں موجوں مل جاؤ، وہ دونوں موجیں مل گئیں اور وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے، اس پار کھڑے ہوئے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نعمت کو بھی بھلا یاد کرو کہ ہم نے تمہیں کتنے آڑے وقت میں بتلایا۔ یہ دیکھیں، یہ پچھلی قوموں کے اوپر یہ تمام سب رحمتیں، برکتیں، یہ تمام سب عرفان، یہ تمام سب ہو چکی ہیں۔ پچھلی امتوں پر اللہ رب العزت نے یہ تمام سب کر دیا ہے میرے بھائیوں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ سنو، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور جب موسیٰ 40 دن کے لیے نبوت لینے کے لیے، 40 دن کے لیے صحیفے لینے کے لیے ہم نے ان کو بلایا، اور پھر ان کے پیٹھ پیچھے تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ۔ نبی موجود ہے لیکن شیطان کی اپنی حرکتیں دیکھو۔ نبی موجود ہے، نبی رب سے گفتگو کرنے کے لیے، صحیفے لینے کے لیے، 40 دن کی مدت لینے کے لیے وہاں گیا ہے اللہ کے پاس، اور یہاں پر قوم کے اندر کیا ہوا؟ شیطان آیا اور ان کو بچڑے کے پوجے کے اوپر لگا دیا۔ کتنی تیزی کے ساتھ شیطان اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ آج تو 1400 برس ہو گئے، پھر بھی تم بھولے ہوئے ہو کہ شیطان ہم سے بھولا ہوا ہے۔ شیطان تم سے بھولا ہوا نہیں ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں غلط راہوں پہ ڈال کر، وہ البتہ بھول کر کے نہیں بلکہ بالکل چاق و چوبند، گہری نیند تو نہیں، البتہ آدھا سونا آدھا جاگنے کی نیند لے رہا ہے کہ ہمارا کام ہمارے غلام کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے تشویش کرنے کی۔ ایک دو معراج ربانی جیسے چیخ پکار کر خود ہی سٹ پٹا کر بند ہو جائیں گے، یا کسی اپنے بندے کو کہہ دیں گے، کوئی گولی مار دے گا، ختم کر دے گا، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو، یہ کشمکش روز ازل سے جاری ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، ازل سے لے کر آدم سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک شیطان اور اللہ کے رحمان کے بندوں، نیک بندوں کے درمیان یہ کشمکش اور یہ جنگ جاری رہے گی۔ المہم سنو، اللہ فرماتا ہے تم نے بچڑوں کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وَأَنْتُمْ ظالمون۔ ظالمون کا کیا معنی ہے؟ بولو، نہ، یہی تو نہ۔ بھائی میرے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر، 10 دفعہ شاہد صاحب نے بھی آپ کو بتلایا ہوگا، ان الظلم، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم تو بہت سارے ہیں، لیکن وہاں اللہ فرما رہا ہے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ہاں، ظلم نہیں کر بیٹھے بلکہ تم شرک کر بیٹھے،
ان الشرک لظلم عظیم. ذرا قرآن کلام ہے اللہ کا، آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھیں ذرا. وہاں معبود بنا کے پھر یہاں ظالم کا ذکر کیوں؟ ظالم کا ذکر مطلب یہ ہے کہ یہ ظالم وہ ہے جو مشرک ہے، انہوں نے شرک کیا، تب اللہ انہیں مشرکوں کو بھی ظالم کہتا ہے، اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، وہ خواہ کسی بھی بھیس اور کسی بھی لباس میں آئے، وہ ظالم ہے، ظالم. اللہ نے فرمایا وَإِذَا آتَيْنَا، اچھا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اتنا بڑا تم نے جرم کیا پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ نعمت ہے اللہ کی نہیں؟ زندگی ہی میں اللہ نے بشارت اتار دی، جاؤ ہم نے معاف کر دیا. پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو ہم نے موسیٰ بھیجے، موسیٰ کے ہاتھ میں ہم نے کتاب بھیجا تاکہ تم صحیح راہ پہ آؤ، ہدایت پا جاؤ. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو اس لمحے کو، اس گھڑی کو، ان ساعتوں کو جب تم نے موسیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ اتنا ساری نعمتیں پانے کے باوجود بھی اس ظالم قوم کا مطالبہ دیکھو، ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں. ہمیں دکھا اللہ کہاں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر ہم نے ایک بجلی بھیجی، جب وہ بجلی آئی تو تم سارے کے سارے ختم ہو گئے، تم دیکھتے رہے، تم مر گئے، تم نیست و نابود کر دیے گئے. تم ہماری ایک بجلی کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو مجھے دیکھنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو. ایک بجلی جو تمہیں ختم کرنے کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہم نے معاف کر دیا تمہارا جرم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا، پھر ہم نے ان مٹیوں سے کہا پیدا ہو جاؤ، پھر ہم نے تم کو پیدا کیا تمہارے مرنے کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. دیکھیں یہ نعمتیں ہیں کہ نہیں اللہ کی؟ ہمیں اتنی فرصت کہاں ہے اس زندگی میں؟ ہمیں اتنی فرصت کہاں ہے؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یوں ہی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے میرے بھائیوں. لیکن ان کو کتنے چانس دیے جا رہے ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے نا، یہ بڑے محبوب، بڑے پیارے. اللہ بھی خوب کھلا رہا، پلا رہا، مار رہا، پھر پیدا کر رہا ہے. واہ ہمارے اوپر اللہ کی یہ مہربانیاں. اللہ اللہ سنو ہیں، لیکن اس کو بتلانے کی ضرورت ہے. تمہیں گھبراؤ مت، پریشان مت ہو. اللہ نے تمہیں جو عزت عطا فرمائی ہے، اصل میں وہ اس عزت کو حاصل کرنے والے ہیں ہی نہیں، ورنہ جو تمہیں عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ عزت کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی ہے. لیکن میں بتاؤں گا ابھی، سنو یہ پہلے تذکرہ سنو، اتہاس اور تاریخ دیکھو، قرآن بتلا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے پھر بھی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. پھر تمہیں دھوپ لگنے لگی. اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تمہیں دھوپ لگتی تھی، بدلیوں کو ہم نے حکم دیا کہ یہ میرے بڑے عزیز اور بڑے محبوب بندے ہیں، جہاں جہاں یہ جائیں ان کو سایہ کیے رہو. اللہ، ہم تو چھتریاں ہاتھ میں، چھتریاں بھی نصیب نہیں ہیں بعض کو، لیکن انہیں وہ نعمت نصیب ہوئی تھی کہ جہاں جہاں وہ جاتے تھے، دھوپ جہاں جہاں ہوتی تھی، بدلیاں انہیں چھاؤں دیتی تھی. اللہ اکبر. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم تو تاک دھنا دن صبح و شام ریال کے چکروں میں نیند اڑی ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل سنو، ہم نے تو تمہیں آسمانوں سے کھانے اتارے تھے، کھاؤ پیو مست خلاص، کیا ہے تمہیں اور کیا چیز کی ضرورت ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اللہ فرماتا ہے میں نے من و سلوہ اتار کے کہا یہ پاک غذائیں ہیں، ان کو کھاؤ، لیکن ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، میں ظالم نہیں ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین کے اندر. اس وقت
یہی یہودی خبیث تھے جو آج لڑ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، ایک ایک فلسطینی بچے پر ایک ایک ٹینک لگا کے گولے بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر توڑ رہے ہیں، اور خیر اس میں ہماری بھی کمیاں ہیں، المہم وہ ہم کیا بیان کریں۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب موسیٰ نے کہا، اللہ نے فرمایا اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، کلوا منہا حیث شئتم رغدن، کھاؤ جو تمہیں مرضی آئے کھاؤ، وادخلوا الباب سجدا، اور اس دروازے سے جب داخل ہونا اس بیت المقدس سے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وقولوا حطۃ، اور حطہ کہو۔ حطہ کا مطلب کیا ہے؟ حطہ کا مطلب ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، حط مٹا دے، ختم کر دے۔ نغفر لکم خطایاکم، اور سنو بنی اسرائیلیو تم یہ جب کہو گے تو ہم تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو اور دیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تم پیاس سے مر رہے تھے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے جب پانی مانگا اپنی قوم کے لیے دعا کی، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 قومیں تھیں تمہارے اندر، اور ان ایک عصا مارنے سے 12 چشمے پھوٹ پڑے پتھر سے۔ اللہ پتھروں سے ان کے لیے چشمے نکالا۔ میرے بھائیوں، میں اتنی نعمتیں ان کو دی ہیں اللہ نے، اتنی نعمتیں کہ میں ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں اللہ نے مجھمائیں، لیکن بڑے عجیب و غریب اور حیرت کی بات ہے کہ ہم پھر اسی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اسی قرآن کو دیکھتے ہیں کہ اس پاک پروردگار نے جس نے انہیں دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اور وہ پاک پروردگار جس نے انہیں بدلیوں کا سایہ دیا، کھانے نازل فرمائے، انہیں عزت دی، انہیں مقام اور رفعت سے نوازا، وہی اللہ ہمیں بتلا رہا ہے تاریخ کے قرآن کے اندر کہ یہی وہ قوم تھی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہی وہ قوم تھی، ہم نے اتنی نعمتیں دی تھیں، لیکن وہی وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ذلت و رسوائی تھوپ دی۔ وہ ساری دنیا کے اندر یہ بھی ہم نے معاف کر دیا تمہارا جرم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا، پھر ہم نے ان مٹیوں سے کہا پیدا ہو جاؤ، پھر ہم نے تم کو پیدا کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دیکھیں یہ نعمتیں ہیں کہ نہیں اللہ کی؟ ہمیں اتنی فرصت کہاں ہے؟ اس زندگی میں ہمیں اتنی فرصت کہاں ہے؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یوں ہی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ان کو کتنے چانس دیے جا رہے ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے نا، یہ بڑے محبوب، بڑے پیارے، اللہ بھی خوب کھلا رہا پلا رہا مار رہا پھر پیدا کر رہا ہے۔ واہ، ہمارے اوپر اللہ کی یہ مہربانیاں، اللہ اللہ سنو ہیں، لیکن اس کو بتلانے کی ضرورت ہے تمہیں۔ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، اللہ نے تمہیں جو عزت عطا فرمائی ہے، اصل میں وہ عزت کو حاصل کرنے والے ہیں ہی نہیں، ورنہ جو تمہیں عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ عزت کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ لیکن میں بتاؤں گا، ابھی سنو، یہ پہلے تذکرہ سنو، اتہاس اور تاریخ دیکھو، قرآن بتلا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پھر بھی ہم نے کیا کیا، ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، پھر تمہیں دھوپ لگنے لگی۔ اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تمہیں دھوپ لگتی تھی، بدلیوں کو ہم نے حکم دیا کہ یہ میرے بڑے عزیز اور بڑے محبوب بندے ہیں، جہاں جہاں یہ جائیں ان کو سایہ کیے رہو۔ اللہ، ہم تو چھتریاں ہاتھ میں، چھتریاں بھی نصیب نہیں ہیں بعض کو، لیکن انہیں وہ نعمت نصیب ہوئی تھی کہ جہاں جہاں وہ جاتے تھے، دھوپ جہاں جہاں ہوتی تھی، بدلیاں انہیں چھاؤں دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم تو تاک دھنا دن صبح و شام ریال کے چکروں میں نیند اڑی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل سنو، ہم نے تو تمہیں آسمانوں سے کھانے اتارے تھے، کھاؤ پیو مست خلاص، کیا ہے تمہیں اور کیا چیز کی ضرورت ہے؟
कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह फरमाता है मैंने मन्नो सलवा उतार के कहा ये पाक ग़िज़ाएं हैं, इनको खाओ, लेकिन हमने इनके ऊपर जुल्म नहीं किया, इन्होंने अपने ऊपर खुद जुल्म किया है, मैं जालिम नहीं हूँ। अल्लाह फरमाता है वइज़ क़ुल्ना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रियता, और याद करो उस वक़्त को जब हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती के अंदर दाखिल हो जाओ, यानी फ़िलिस्तीन के अंदर। उस वक्त यही यहूदी खबीस थे जो आज लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों को गोलियों का निशाना बना रहे हैं, एक एक फिलिस्तीनी बच्चे पर एक एक टैंक लगा के गोले बैठे हुए हैं और घर तोड़ रहे हैं। और खैर उसमें हमारी भी कमियां हैं, अलमुहिम वो हम क्या बयान करें। अलमुहिम कहने का मतलब यह है कि उस वक्त जब मूसा ने कहा, अल्लाह ने फरमाया इस बस्ती के अंदर दाखिल हो जाओ, कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रगदन, खाओ जो तुम्हें मर्जी आए खाओ, वदखुलुल बाब सुज्जदन, और इस दरवाजे से जब दाखिल होना इस बैतुल मुक़द्दस से तो सजदा करते हुए दाखिल होना। वक़ूलू हित्ततन, और हित्ता कहो। हित्ता का मतलब क्या है? हित्ता का मतलब है ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हुत मिटा दे, खत्म कर दे। नग़फ़िर लकुम खतायाकुम, और सुनो बनी इसराइलियों तुम ये जब कहोगे तो हम तुम्हारे खताओं को माफ कर देंगे, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और एहसान करने वालों को और देंगे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम प्यास से मर रहे थे, वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, मूसा ने जब पानी मांगा अपनी कौम के लिए दुआ की, फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर, हमने कहा पत्थर पे मारो, फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐनन, तो 12 कौमें थी तुम्हारे अंदर, और उन एक असा मारने से 12 चश्मे फूट पड़े पत्थर से। अल्लाह पत्थरों से इनके लिए चश्मे निकाला। मेरे भाइयों, मैं इतनी नेमतें इनको दी हैं अल्लाह ने, इतनी नेमतें कि मैं उनका शुमार नहीं कर सकता। इसके अलावा भी बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने मुझमें, लेकिन बड़े अजीब व गरीब और हैरत की बात है कि हम फिर उसी कुरान का मुताला करते हैं, हम उसी कुरान को देखते हैं कि उस पाक परवरदिगार ने जिसने उन्हें दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मकाम अता फरमाया था, और वो पाक परवरदिगार जिसने उन्हें बदलियों का साया दिया, खाने नाजिल फरमाए, उन्हें इज्जत दी, उन्हें मकाम और रिफात से नवाजा, वही अल्लाह हमें बतला रहा है तारीख के कुरान के अंदर कि यही वो कौम थी, वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, यही वो कौम थी, हमने इतनी नेमतें दी थी, लेकिन वही वो कौम अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर जिल्लत और रुसवाई थोप दी। वो सारी दुनिया के अंदर